یار میں نا آپ کا کیس سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ آپ کا پتہ کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے. آپ جو ہے نا صرف لڑکیاں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہو، اور اب آپ کہتے ہو کہ یار میرے سے بس چھوٹ نہیں رہی. پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ایڈکشن کو چھوڑتے ہو نا، اس ایڈکشن کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر ایک ایڈکشن لے کے آنی پڑے گی. سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ میں نے اگر لڑکیاں چھوڑی تھی نا، میں نے پتہ کیا کیا تھا، میں نے لڑکیاں چھوڑ کے نا اس ایڈکشن کو، اس کے اوپر میں ایک اور ایڈکشن لے آیا تھا. میں اس کے اوپر ایڈکشن لے آیا، یار میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے نیک بننا ہے، میں نے جو ہے نا اسکالر بننا ہے. یہ والی ایڈکشن میں نے اپنے اوپر ڈال دی تھی. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ دیکھ لو میرے سے کام کروا رہا ہے. تو یہ آپ کو کسی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے اس کے اوپر ایک ایڈکشن لے کے آنی بہت زیادہ ضروری ہے. میں اگر اس ٹائم صرف لڑکیاں چھوڑ کے بیٹھ جاتا اور سارا دن فارغ بیٹھا رہتا، خالی دماغ شیطان کا گھر، این ایمپٹی مائنڈ از اے ڈیول ورک شاپ، تو ظاہر سی بات ہے جب میرا ذہن خالی ہوگا نا، تو کبھی مجھے لڑکیوں کے مطلب کہ نا وسپرز آ رہے ہوں گے، کبھی میری جو ہے نا گاڑی میں پکچر بنانے کی ڈیزائر جاگ جائے گی، کبھی میرا مطلب کہ نا KFC جانے کا دل کرنے لگ جائے گا، کبھی میرا دل کرے گا میں مطلب کہ نا انسٹاگرام کے اوپر ریلس چلا لوں. جب خالی مائنڈ ہوگا، وہ ایک کوٹ ہے نا کہ ہر چھوٹے شیر کے اوپر ایک بڑا شیر ہوتا ہے، ہر سانپ کے اوپر ایک بڑا سانپ ہوتا ہے، ہر چھوٹے سانپ کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اس کے اوپر چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ کے ذہن کے اندر چھوٹا سانپ بیٹھا ہوا ہے نا کہ یار لڑکیوں کو چیز کر لو، پیسے کو چیز کر لو، فیم کو چیز کر لو، ٹھیک ہے نا، اپنی سیکشول ڈیزائرز کو چیز کر لو، اس چھوٹے سانپ کو مارنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر ایک بڑا سانپ لے کر آنا پڑے گا. یو نو وٹ آئی مین؟ آپ کو کوئی اور ٹینشن ذہن میں لے کے آنی پڑے گی. ٹینشن ان اے سینس کہ آپ کو دین کا ذمہ لینا پڑے گا. اب دین کا ذمہ لینے سے میری مراد یہاں ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ انجوائے نہیں کر سکو گے، آپ جو ہے نا مطلب کہ گاڑیوں میں نہیں گھوم سکو گے، آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکو گے، آپ سٹائل نہیں مار سکو گے. یہ سب آپ کر سکتے ہو، بلکہ یہ ضروری ہے. دین کو اچھا ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، الحمدللہ آپ کے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی لکس ہے، کھانے پینے کو سب کچھ ہے، تو یہ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے. آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے تو یہ بری بات ہوگی. اللہ نے دیا ہے تو اس کا مطلب آپ نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. تو جب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یار دین پہ آنا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یار آپ نے کلا پہن لینا ہے، آپ نے جناب جو ہے نا مسجدوں میں جا کے بیٹھ جانا ہے، تصویریں ہاتھ میں رکھنی ہے. ایسی میری اس پکچر کو نا آپ اپنے ذہن سے نکالو. جب میں آپ کو کہوں نا کہ یار دین پہ آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے صرف اور صرف گند کو چھوڑنا ہے. آپ نے گند کو چھوڑ کے آپ نے صفائی کی طرف آنا ہے. یہ میں صرف کہتا ہوں. اور گند سے میری مراد ہے ذہنی گندگی بھی. ذہن میں جو گندگی بھری ہوئی ہے نا، بس اس گندگی کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ صفائی کی طرف آنا ہے. اینڈ وٹ از صفائی؟ صفائی از قرآن اینڈ حدیث. آپ کو میں بتاؤں، ہم جب سنتے ہیں نا کہ یار قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تو ہم نے جو اپنے بڑوں کو پڑھتے دیکھا ہے نا، یعنی میں بھی گھر میں اپنے پاپا کو دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنے پاپا کو دیکھتے ہو کہ اپنے دادا ابو کو پڑھتے دیکھا، یا جہاں کہیں بھی اپنے ماما کو آپ نے اپنی قرآن پڑھتے دیکھا ہوگا، تو وہ صرف عربک پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور نہ مطلب کہ نا وہ آگے کسی کو سمجھا پاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ڈائلیما ہے کہ یار مطلب کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھو، تو ہم کہتے ہیں کہ یار بورنگ کام دے دیا یار. ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی میں آپ کے ہاتھ میں چائنیز کی کتاب پکڑا دوں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاتھ میں جناب گیتا پکڑا دوں، رامائن پکڑا دوں میں آپ کے ہاتھ میں، آپ کو وہ پڑھنا شروع کرو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو آٹومیٹکلی یار اسے چڑ کھانے لگ جاؤ گے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن مجھے پڑھنی پڑ رہی ہے، ماں باپ فورس کر رہے ہیں کہ پڑھو. تو جب یہ والا معاملہ ہوگا تو پھر کون قرآن کے قریب جائے گا؟ میں ہوتا تو میں بھی کبھی نہ جاتا. میں نہیں جاتا تھا پہلے میں نہیں جاتا تھا، بیکاز مجھے فورس کیا جاتا تھا کہ بھائی قرآن کو پڑھ. میں کہنا یار قرآن سے مجھے مل کیا رہا ہے یار، عربی ہے صرف، اور میں کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ، مجھے نہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو جب میں کہتا ہوں کہ یار قرآن پہ آنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیپ مفہوم سمجھنا ہے، اس کے گوتا لگانا ہے، ڈائیو تھرو کرنا ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس سے کچھ نکالنا ہے. اس سے میں نے بایولوجیکل تھیورمز نکالنے ہیں، اس سے میں نے میتھمیٹیکل تھیورم نکالنے ہیں، اس سے میں نے ایسٹرولوجیکل ویز، جو آسمان کی یونیورس کی جو ہے نا، میں نے وہ حقائق ہے نا یونیورس کی، جو مطلب کہ کیا اس کا واٹس دا ورڈ یار، کہ یونیورس کے جو راز ہوتے ہیں، میں نے وہ جو ہے نا وہ نکالنے ہیں اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. میں نے قرآن کے اندر سے سائنس نکالنی ہے، میں نے کوئی میتھمیٹیکل اور جو ہے نا آرکیولوجیکل جیولوجیکل میں نے اس کے اندر سے تھیورم نکالنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار قرآن پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی یار ایک نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑا یہ نا غلط چیز ہے یار. یہ ہمارے ذہن میں امیج بیٹھی ہوئی ہے کہ یار دین پہ آنے کا مطلب ہے کہ بس جناب وہ وائٹ چولا پہن لیا
اور جو ہے نا گرین چادر پہن لی, تسبیحیں پہن لی گلے میں, اور جناب بیٹھ گئے ایک جگہ پہ. نہ کوئی گاڑی میں انجوائے کر سکتا ہوں, نہ میں کہیں باہر کھانا کھا سکتا ہوں کسی ملٹی نیشنل فوڈ چین کے اندر. تو یہ میں کر سکتا ہوں بھائی, سب کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا مولویوں کو سننا شروع کرو. مولوی کون سے, کس طرح کے مولوی؟ ایک تو سب سے بڑا مولوی میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ ساحل ادیم کو سننا شروع کرو. آپ نعمان علی خان, آئی ہائیلی ریکمینڈ ٹو یو نعمان علی خان. آپ نے نعمان علی خان کو سرچ کرنا ہے جا کے یوٹیوب کے اوپر. آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کو سرچ کرنا ہے. آپ نے طه ابن جلیل, رضا ضیاء الحق, یہ نام نوٹ کرتے رہنا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور رضا ضیاء الحق, مغیرہ لقمان, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا ابو سعد ہو گیا, علی احتشام ہو گیا, محمد علی ہو گیا, یہ سب مولوی ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں دیکھتے ایز اے مولوی؟ آپ ان کو دیکھو نا ایز اے مولوی. آپ وہ والا مولوی ہی کیوں دیکھ رہے ہو جو آپ کی مسجد کے اندر ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے, وہ بھی کیا کریں یار. اب میں اس معاملے میں نہیں جا رہا کہ مطلب کہ نا ان کی کیا غلطی ہے, ہماری کیا نہیں. آپ نے کسی کی غلطی کو نہیں دیکھنا, میں نے اپنی غلطی کو دیکھنا ہے یار. میں کیوں نہیں اس لیول تک آ پا رہا, میں کیوں ایک اچھا مولوی بن کے سوسائٹی کے اندر نہیں آ پا رہا. چلو فارگیٹ دا ورڈ مولوی, مولوی کے ورڈ کو بھول جاؤ. آپ اس کو, مولوی کے ورڈ کو اسلامک اسکالر کے ساتھ ریپلیس کر دو. نفسیات ہی چینج کرنی ہے نا یار, اپنی سائیکالوجی چینج کرنی ہے نا. تو آپ کیا کرو یار, اسلامک اسکالرس, ٹھیک ہے نا, وی آر اسلامک اسکالرس, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیوں کہنا یار میں مولوی ہوں؟ ٹھیک ہے کہ سوسائٹی کا بن گیا یار یہ ایک نا ڈائلاما بن گیا یہ کہ مولوی کے نام سے لوگ چھیڑتے ہیں یار. دیٹس دا ٹروتھ, چھیڑتے ہیں لوگ. لیکن آپ کو یار میں اسلامک اسکالر, ٹھیک ہے نا, میرا ایک خواب ہے, میرا ڈریم ہے کہ یار میں ایک جو ہے نا UN میں کھڑے ہو کے میں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں جناب ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہے نا میں ڈیبیٹس لڑ رہا ہوں اسلام کی. میں کسی بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے اسلام کی اصل ریپرزنٹیشن ہے نا جو, میں وہ پریزنٹ کر رہا ہوں. آپ ایسے کیا کرو, اپنے مائنڈ کو نا ٹرین کرو. اب آپ روز جو ہے نا 10 بار یہ لکھا کرو پیج کے اوپر پازیٹیو باتیں کہ یار میں نے اسلامک اسکالر بننا ہے, میں نے قرآن میں سے سائنس نہیں ڈالنی ہے, میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے, میں نے لوگوں کو دین کے اوپر لے کر آنا ہے. آپ یہ باتیں کہنا شروع کرو, بیکاز جب آپ یہ باتیں کہنا شروع کرو گے تو جو آپ کا برین ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ٹرین ہوگا اس چیز کے اوپر. میں آپ کو ایک پوڈ کاسٹ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, ورڈز دیٹ کنکر بائی یوتھ کلب, WORDS, ورڈز دیٹ کنکر بائی یوتھ کلب. آپ 11th اور سیریز کی ہے نا, اس کے اندر یہ والی ایک ایپیسوڈ ہے. آپ ورڈز دیٹ کنکر لکھو گے نا تو وہ خود ہی آ جائے گی آپ کے سامنے ایک جو ہے نا پوڈ کاسٹ. آپ اس کو سنو. اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو ورڈز کہنے ہیں یار. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار میرے سے نکلا نہیں جا رہا, میں کر نہیں پا رہا. مایوسی کمز فرام شیطان, شیطان ہی آپ کو یہ ڈراتا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے ایسے اور ویسے. تو یہ ہم نے ظاہر سی بات ہے قرآن نہیں پڑھا جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں, وہ والا نہیں جس طرح کے ہمارے ماں باپ پڑھتے ہیں. جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا, یعنی میں قرآن کی سائنس نہیں پڑھی ہم نے, قرآن کی سائیکالوجی نہیں پڑھی ہم نے. تو قرآن کی جو برین واشنگ کرتا ہے جو قرآن ہم نے وہ نہیں دیکھی تو ہم ڈر جاتے ہیں شیطان کے وسوسے سے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو آپ نے جو نا اپنے آپ کو پازیٹیو ورڈز کہنے کہ یار میں کر سکتا ہوں, پیج پہ لکھنے ہیں. آپ نے کوئی ریمائنڈر لگا دینا اپنے روم کے اندر, اپنا موبائل کا وال پیپر لگاؤ, آئی وانٹ ٹو بیکم اے اسلامک اسکالر, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لگاؤ اپنا وال پیپر, اپنے آپ کو ٹرین کرو اس چیز کے اوپر. یو بیکم وٹ یو سی, آپ نے وہی بن جانا ہے جو آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کہ آپ اچھے لوگوں کو دیکھو, الٹیمیٹلی آپ کی پرسنالٹی کے اندر گرومنگ آنے لگ جائے گی. ہر کوئی بھی جو ہے نا وہ عالم پیدا نہیں ہوتا, سب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بناتا ہے, جو جس کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے اس چیز کے اوپر. کوئی بھی پیدا ہی جنگجو پیدا نہیں ہوتا. کوئی پیدا ہوتا ہی کسی کو پستول چلانی نہیں آتی ہوتی, کسی کو سوئمنگ نہیں آتی ہوتی, کسی کو تیر اندازی, گھڑ سواری, کار ریسنگ, بائک رائڈنگ, کسی کو بھی نہیں آتی ہوتی. سب ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو آپ نے اس چیز کو بھی ٹرین کرنا ہے اپنے اندر کہ یار میں نے ایک اسلامک اسکالر بننا ہے. میں نے جو ہے نا ملٹی نیشنل پلیٹ فارم پہ جا کر میں نے دین کو ریپرزینٹ کرنا ہے ان اے بیوٹیفل مینر. میں نے ایک اچھا مسلمان بن کے دکھانا ہے. میں نے اس دین کو اون کرنا ہے, میں نے دین کا شولڈر بننا ہے, میں نے دین کو زندہ کرنا ہے. سو ریڈ اباؤٹ جنت, ٹھیک ہے نا, ریڈ اباؤٹ جنت. میں آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ ریکمینڈ کرتا ہوں یہاں پہ کہ لائف ان جنت بائی یوتھ کلب, ٹھیک ہے نا, ڈسکرپشن آف جنت بائی یوتھ کلب. یہ والے ایک پوڈ کاسٹ ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ اس کو جا کے بھی دیکھو, ٹھیک ہے نا. اور ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہاں کے, لائف ان ہیل بائی یوتھ کلب. آپ یہ دو پوڈ کاسٹ جا کے دیکھو, بیکاز
کیونکہ جب مجھے پتا ہوگا نا کہ یار میرا ایم کیا ہے، بھائی میں نے جانا کہاں پہ ہے، جنت ایک ہر مسلمان مومن کا جو ایم ہوتا ہے نا وہ جنت ہوتی ہے. تو جب آپ کو آپ کے ایم کے بارے میں پتا ہوگا نا کہ یار جہاں میں نے جانا ہے وہ جگہ کیسی ہے، تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ پریکٹیکل سٹیپس میں کروں گا ہی کروں گا. میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کروں گا. تو سملرلی ہمیں جنت کے بارے میں پتہ نہیں ہے ہمیں، تو ہم جناب اس کے لیے کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کے لیے لڑکی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، بیکاز جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار جنت میں مجھے کیسی کیسی عورتیں ملیں گی، میں اس دنیا میں کیوں عورتیں چھوڑوں گا. جب مجھے پتہ ہوگا یار میرے لیے کیسا ریوارڈ پریپیئر کر کے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑنے پہ تیار بھی ہو جاؤں گا. سملرلی آن دی ادر ہینڈ جب مجھے پتا ہوگا کہ بھائی اگر میں نے یہ چیزیں نہ چھوڑی تو پھر یہ جہنم میرا ٹھکانہ بن جائے گی، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے نا. may Allah protect us from the fire of hell. تو ہمیں جو ہے نا پڑھنا پڑے گا ان چیزوں کے بارے میں، نالج گین کرنی ہے آپ نے، صرف نالج کے ساتھ آپ نے جڑ جانا ہے. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ یار میں نے اگر یہ چیزیں نہ چھوڑی تو پھر آگے یہ والا میرا انجام ہے، تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا برین انسان کا اس چیز کے اوپر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کہ یار نہیں یار لیٹس بی ریڈیکل، اور ریڈیکل کہہ رہا ہوں لیٹس بی ریشنل، کہ بھائی نہیں کچھ کرنا ہے ورنہ یہ والا میرے حالات ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہمیں یار یہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ کو نا علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا. علم کے ساتھ جتنا آپ جڑ جاؤ گے آپ بچ جاؤ گے. ہر کوئی جو دین پہ آتا ہے وہ کنسسٹنسی اس وجہ سے اختیار کر پاتا ہے کہ بھائی وہ آتے ہی علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جو آتے ہی علم کے ساتھ نہیں جڑتا وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ مار کھا جاتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اپنے اس سیم سرکل کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جو دین پہ آتے ہی علم کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ پھر بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. علم جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، جو ہے نا علم مومن کا ہتھیار ہے. جاہل مسلمان کفار کی فوج کا حصہ ہوتا ہے. جاہل مسلمان کی سینٹینس ہی غلط ہے، ایک مسلمان ہو اور وہ جاہل ہو، اٹس اے رانگ سینٹینس، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں جو علم ہوتا ہے نا، علم یہ انسان کا نا ایک مومن مسلمان کا یہ کبج ہوتا ہے، یہ اس کا نا پروٹیکٹر ہوتا ہے، یہ اس کی ڈھال ہوتی ہے. جو فتنوں کے تیر برستے ہیں نا اس کے اوپر، کوئی لڑکیوں کا فتنہ ہو گیا، کوئی ریاکاری کا فتنہ ہو گیا، کوئی مطلب کہ نا شوئنگ آف کا فتنہ ہو گیا، کوئی گاڑیوں کا، کوئی مال و متاع کا، کوئی اس طرح، تو یہ ان فتنوں کے تیروں سے آپ کو بچاتا ہے. جب میرے پاس ڈھال ہوگی تو الٹیمیٹلی میں بچ جاؤں گا، جب میرے پاس ڈھال ہی نہیں ہوگی تو میں نہیں بچ پاؤں گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میک دعا تو اللہ سبحانہ و تعالی. نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. سورۃ الفاتحہ کیوں سورۃ الفاتحہ کہلائی جاتی ہے، اس کو پڑھو. الحمدللہ کے شروع میں الف لام کیوں آیا ہے، اس کو پڑھو. مالک یوم الدین تو ہم پڑھتے ہیں، یوم الدین ہے کیا؟ الرحمن الرحیم تو ہم پڑھتے ہیں، رحمان کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے ہیں. واٹ از صراط المستقیم بھائی، واٹ از صراط المستقیم، واٹ از دا گائیڈڈ پاتھ. تو یہ اس کے بارے میں پڑھو، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، بھائی کیوں کرتا ہوں میں اللہ کی عبادت، وائی وڈ آئی ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو. ایاک نستعین، آئی اونلی سیک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ و تعالی. وائی بھائی، تو یہ چیزیں، یہ وائی جو ہے نا، یہ وائی یہ آپ کو بہت دور لے جائے گا، ٹھیک ہے نا. آپ ایک وائی کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرو گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا. وائی وڈ آئی ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی بیکاز ہی، یہ پھر آپ اللہ کے نا 99 نیمز پڑھو، آپ کو اس کا جواب ملے گا. دس از وائی یو ہیو ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ یو شوڈ ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے نا. تو نماز کو سمجھ کے پڑھو، ٹھیک ہے نا، اور دعائیں یاد کرو. آپ کو میں ایک ایپ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس کے اندر ساری دعائیں موجود ہیں. اس دعاؤں کو پڑھو جا کے، ٹھیک ہے نا، ان کو یاد کرو، صبح شام کے اذکار کرو، اور جو ہے نا اپنے آپ کو نا بچاؤ ان چیزوں سے. ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو، ٹھیک ہے نا. دیٹس ریئل، دیٹس آتھینٹک نیریشن کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھ کے 3 بار اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، بیکاز اٹس اے پروٹیکشن فرام ڈیولز وسپرز. تو یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی. آپ جو ہے نا دین کے اوپر آؤ، دین کو آن کرو. تو آپ کو بہت مجھے اچھا لگا ویسے، مطلب کہ نا آپ کا یہ بارے میں سن کے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ایک آپ کے اندر یہ چیز زندہ ہے کہ نہیں یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے. موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ ایون نو کہ ٹچنگ اے وومن از حرام اور کسنگ اے وومن از حرام. دے سیڈ یار وی آر لبرل مین، بی کول، بی سیویج. تو یہ بہت
کلٹ کلچر ہے نا جو اس کو بریک کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. آپ کو بڑا اچھا لگا ویسے مجھے سن کے, بڑی اچھی بات ہے کہ یار آپ نوجوان آپ جیسے جو ہے نا وہ اس طرح کے کوشچن پوچھتے ہیں. اٹس اے ویری آنر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنا ایبل کیا ہے کہ مطلب کہ نا اللہ اکبر یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نا یہ راستے کھول رہا ہے, تو اس کو اس اپرچونیٹی کو جانے نہ دو, اس اپرچونیٹی کو اپنے پاس رکھو, سنبھال کے رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ چلی جائے ہاتھ سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا دین کو آن کرو, دین کو سمجھو, دین کو پڑھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, قرآنی صورتیں یاد کرو, ان کا مطلب دیکھو. نعمان علی خان کی تفسیر میں آپ کو بڑی ریکمینڈ کی ہے, نعمان علی خان تفسیر, قرآن تفسیر بائے نعمان علی خان, یہ آپ کو اسلام 360 ایپ کے اندر بھی مل جائے گی. وہاں پہ آپ جاؤ, قرآن کی کسی بھی آیت کو کھولو, اس کو ٹچ کرو, آپ کو ٹاپ باٹم کارنر, ٹاپ مڈل کارنر کے اندر نا آپ کو مل جائے گا بٹن تفسیر کا. آپ نے اس تفسیر کے اوپر کلک کرنا ہے, آپ کو وہاں پہ نعمان علی خان کی تفسیر مل جائے گی. ریڈ دا تفسیر, انگلش میں ہے لیکن ویری مچ پروفاؤنڈ, ویری مچ فلاسافیکل, ویری مچ میتھمیٹیکل. آپ اس کو پڑھو, انشاءاللہ الرحمن اللہ ول ہیلپ یو, اللہ ول ہیلپ یو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان قرآن کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے نا, ہم صرف اسی کو ہی راہ دکھاتے ہیں. تو جب آپ اللہ کی راہ میں کوشش کرو گے, لیس الانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اف یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ ول ڈیفینیٹلی کم, مطلب کہ نا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر ہی لے گا, ٹھیک ہے نا. تو جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے, نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے. This comes all from Allah's mercy and Allah's bounty. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all and guide us on the path of Siratal Mustaqim. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.